نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مکاشفۃ القلوب، جس میں سے ہماری اور آپ کی گفتگو جاری ہے، اور 19واں باب مکمل ہوا، جس میں آپ نے نماز میں خشوع کے تعلق سے بہت سی نصیحتیں، حدیثیں اور قرآنی آیات کو تحریر کیا، اور یقین مانو مسلمانوں کہ اگر مسلمان ان نصیحتوں پر عمل کرے تو اس کی ہدایت کے لیے اور اس کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اب 20واں باب جو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، وہ غیبت کے تعلق سے، کہ غیبت کیا چیز ہے اور غیبت کرنے والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور غیبت کی وعید قرآن پاک کی آیتوں سے، احادیث طیبات سے ثابت ہے۔ اور غیبت اتنا بدترین گناہ ہے، اتنا بدترین گناہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ زنا سے زیادہ بدترین گناہ اگر کوئی ہے تو وہ غیبت کرنا ہے، کسی مسلمان کی برائیوں کو بیان کرنا۔ چنانچہ غیبت پہ وعید کے تعلق سے خدا بند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے والا کہا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان پہ دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک کہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے منجنک لگائی اور وہ اس منجنک کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتا ہو، غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت کھڑا کرے گا جو کچھ اس نے کہا تھا نگل نہ جائے۔ دیکھیے مسلمانوں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن مقدس کے اندر غیبت کے تعلق سے جو چیز بیان کی کہ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ غیبت کرنے والا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والا، اللہ فرماتا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو غیبت کرنے والا گویا ایسا جیسا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے تم اپنے مال کی، اپنی عزت کی اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہاری ذات سے جو ہے کسی مسلمان کے مال کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ ایک چیز ہے، اور دوسری بات کہ بخاری شریف کتاب الایمان میں حدیث پاک کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے حصوں کو جب بیان کیا تو ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد حصے ہیں، اور جس میں سے ایک حصہ یہ کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک حصہ یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور ادنا حصہ یہ ہے کہ جو تکلیف دہ چیز راستے میں اس کو تم راستے سے ہٹا دو۔ اگر مسلمان کسی راستے سے گزر رہا ہو اور وہاں راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز، مثال کے طور پہ کوئی پتھر ہو، کانچ کا ٹکڑا ہو یا کوئی کانٹا ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے جانے انجانے میں کسی مسلمان کو اذیت پہنچ سکتی ہے یا کسی انسان کو اذیت پہنچ سکتی ہے، تو دل کے اندر یہ خیال کر کے کہ نہیں اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، اس چیز کو اگر ہم کنارے کرتے ہیں تو یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور
افضل مسلمان کون ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے افضل مسلمان وہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل مسلمان کی جو پہچان بتائی وہ یہ کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، تو ہاتھ سے پہلے زبان کا تذکرہ کیا اور ہاتھ کے اوپر زبان کو مقدم رکھا۔ تو محدثین فرماتے اس کی وجہ یہ کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے زندہ مردہ حاضر غائب سب کو تکلیف دی جا سکتی ہے اور سب کو اذیت پہنچائی جا سکتی ہے۔ تو ایمان کا حصہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ تم اس بات کو مجھ سے وعدہ کر لو اور اس بات کو تم عہد کرو کہ تم اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو گے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو گے، اس کو بہکنے نہیں دو گے، تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب اس بات کے اوپر جب ہم غور کریں گے تو ساری باتیں ہمارے اوپر واضح ہو جائے گی کہ زبان سے ہم اگر گالی دیتے ہیں تو یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے، زبان سے ہم کسی کو تانا دیتے ہیں یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے، زبان سے ہم جو ہے اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو یہ اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق زبان سے ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وقولوا للناس، کہ لوگوں تم اچھی بات کیا کرو، اچھے انداز میں بات کیا کرو۔ اب جب قرآن کہتا ہے کہ تم اچھی بات کیا کرو، نرم گوئی اختیار کرو، پہلے سے تمہاری آواز کیسی بھی ہوئی تو کیا ہوا، مگر تمہارا بات کرنے کا جو انداز ہو وہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا بے مثل کلام فرماتے تھے، ایسا بے مثل کلام فرماتے کہ صحابہ آپ کے کلام کو سنتے، اور جب صحابہ آپ کے کلام کی نقل کیا کرتے تھے تو صحابہ کی نقل کی وجہ سے کفار کو ایمان کی دولت مل جایا کرتی تھی کہ کفار کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ جب غلام کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے تو جو آقا ہوں گے ان کا انداز کیسا ہوگا، جو رسول ہے ان کا انداز کیسا ہوگا۔ زبان ایک ایسی چیز ہے مسلمانوں کہ آپ جب نرم گوئی اختیار کر لو گے، اچھا زبان کی وجہ سے انسان کی قابلیت دنیا والوں کے اوپر ظاہر ہوتی ہے۔ ایک انسان کم پڑھا لکھا ہو اور جو ہے غریب ہو، دولت مند نہیں ہو، مگر جب اس کا بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا، میٹھا انداز ہوگا اور وہ خوش اخلاقی سے لوگوں سے ملتا ہوگا تو چھوٹے بڑے ہر کسی کے اندر اس کا ایک مقام ہوگا اور ہر کوئی اس کی عزت کیا کرے گا کہ نہیں یہ بڑی اچھی بولتا ہے، بڑا اچھا کلام کرتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، امیر و کبیر ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار ہو یا دینی اعتبار ہو، ہر اعتبار سے وہ جو ہے بڑا ہوگا، دولت مند ہوگا، مگر اگر اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، بات کرنے کا انداز نہیں ہوگا، وہ سخت کلامی کیا کرتا ہوگا، تو نہ تو اپنوں میں اس کا کوئی مقام ہوگا نہ تو غیروں کے اندر اس کا کوئی مقام ہوگا۔ تو اسی لیے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی مجھ کو ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہی چیز زبان کی اگر مسلمان حفاظت کر لے تو وہ مسلمان کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا اور کبھی کسی کی برائی کو جو ہے وہ بیان نہیں کرے گا۔ تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان پہ حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے مال جان اور اس کے خون کو جو ہے نقصان پہنچائے۔ پھر دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت کا گناہ یہ زنا سے بدتر ہے کہ زنا کرنے والا اگر گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ زنا کیا کہ دو آدمی مل کے آپس میں گناہ کرتے ہیں، اب دونوں آدمی جب شرمندہ ہو جائے، اور زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ مسلمانوں زنا میں دونوں شامل ہوتے ہیں، دونوں کی رضا سے وہ چیز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے دونوں راضی ہو کر کے وہ گناہ کرتے ہیں، اور جب وہ دونوں راضی ہیں، انہوں نے گناہ کیا، پھر اگر وہ توبہ کرتے اللہ کی عنایت و توفیق سے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ مگر غیبت ایسا گناہ ہے مسلمانوں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، اب اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات کی جائے کہ جو معلوم ہونے کے بعد اس کو تکلیف ہو اور وہ ناراض ہو جائے کہ وہ میں کہوں کہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ بڑا گھمنڈی ہے، اس کو اپنے روپیے کا بڑا گھمنڈ ہے، بڑا نالائق ہے، اور ایسے ایسے کلمات اس کے تعلق سے کہوں، اور اس کے جسم کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کو کہوں کہ وہ لنگڑا ہے، لولا ہے، وہ اندھا ہے، تو یہ ساری باتیں ایسی جو اس کے دل کو تکلیف دینے والی ہے۔ اب اس کو جب یہ چیز معلوم پڑے گی تو اس کے دل کو اذیت پہنچے گی۔ تو نبی رحمت ارشاد فرماتے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ اس وقت تک کہ معاف نہیں ہوتا ہے کہ جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ بندہ اس غیبت کرنے والے کو معاف نہ کر دے۔ اسی لیے آقا فرماتے کہ تم غیبت کرنے سے بچو۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور
پھر غیبت کی مثال جو ہے بیان کی گئی کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ من جنک وہ لگاتا ہے. من جنک کیا ہے مسلمانوں؟ جیسے آج کے ماحول و معاشرے کے اندر یہ جو گلیل ہوتی ہے، یہ بچے گلیل بناتے ہیں جو لکڑی کا، اس کے اندر ربڑ لگا کر کے، اب وہ گلیل کے ذریعے جو تان کر کے اس کو جو ہے پتھر یا کوئی چیز دور پھینکا کرتے ہیں. اکثر یہ چیز بچوں کے اندر ہوتی کہ وہ گلیل کھیلا کرتے ہیں. تو اسی طریقے کا ایک ہتھیار یوں سمجھیے کہ یہ منجنک ہے. منجنک وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اسی منجنک کے ذریعے آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال ایسی کہ اس نے منجنک لگائی ہے، مطلب یہ کہ اس نے گلیل لگائی ہے اور اس گلیل کے ذریعے اپنی نیکی دائیں بائیں پھینکتا ہے. مطلب یہ کہ وہ نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے کے بعد وہ کسی کی غیبت کرتا ہے. اب وہ غیبت کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی اس کو دے دی جاتی ہے، اس کی نیکی برباد ہو جاتی ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ملتا، الٹا اس کے سر کے اوپر جو ہے یہ غیبت کرنے کا گناہ اس کے اوپر لاد دیا جاتا ہے. تو یاد رکھنا مسلمانوں، غیبت بدترین گناہ ہے اور کسی مسلمان کی غیبت ہم کو نہیں کرنی چاہیے. غیبت سے ہم کو خود بچنا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی جو ہے اس بات کی دعوت دینی چاہیے کہ غیبت سے بچو. کبھی کسی مسلمان کی برائی ہے، اور جتنا وقت ہم برائی کے اندر نکال دیتے ہیں مسلمانوں اور جو ہے اس کی عیبوں کو بیان کرنے میں نکال دیتے ہیں جس سے ہمیں کچھ نہیں حاصل ہونے والا علاوہ ہمارے نقصان کے، اگر اتنا وقت ہم اللہ کی تسبیح بیان کر لے اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھ لے تو یاد رکھنا یہ چیز ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خدا بندے قدوس ہمیں آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو غیبت سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری زبان کو ایسا کر دے کہ جو زبان سے خالص اس کا ذکر نکلتا ہو اور پیارے پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام نکلتا ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.